السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین العابدین کی طرف سے یہ سوال پیش کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت وارث پاک علیہ الرحمۃ والرضوان تعزیہ داری کرتے تھے اور اس میں شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح ایک سوال آیا تھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ بھی تعزیہ داری کرتے تھے۔ ہم نے جو ویڈیو بنایا تھا اس پر دراصل یہ سوال ہوا اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم ان حضرات سے زیادہ بڑھ کر ہو؟ یہ حضرات بھی تو تعزیہ داری کر رہے تھے، یہ حضرات بھی تعزیہ داری کرتے تھے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کریں گے، دھیان سے سنیے اور سمجھ لیجئے۔ کچھ لوگوں کی جو عقیدت ہے نا اور جو جذبہ حسینی ہے نا، وہ صرف اور صرف 1 محرم سے 10 محرم تک رہتا ہے، وہ بھی دکھاوے والا، ڈھکوسلے والا، حقیقت میں نہیں، کیونکہ اس میں ناچنے ملتا ہے انہیں، اس میں گلچھرے اڑانے کو ملتے ہیں، اس میں مستیاں ہوتی ہیں، مذاق کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس لیے حسینی محبت ان کی بیدار ہو جاتی ہے 10 دن کے لیے بس، وہ بھی صرف اور صرف ہنسی مذاق کے لیے۔ باقی اس کے علاوہ جو 355 دن ہوتے ہیں نا، اس میں حسین پاک انہیں یاد نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، تعزیہ آپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے عقیدے، ہمارے نظریے کے حساب سے غلط ہے، آپ کے نظریے کے حساب سے ٹھیک ہے، کریں آپ، ہم تو منع کریں گے لیکن آپ کی مرضی، لیکن ہم سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن حسین پاک، امام حسین اور شہدائے کرب و بلا نے جس مقصد کے لیے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کیا، کیا اس مقصد کو آپ جانتے ہیں؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ بے نمازی تھا، اس لیے کہ وہ شرابی تھا، اس کے اوپر زنا جیسے الزامات لگے ہوئے تھے، طرح طرح کی چیزیں اس پر تھیں۔ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا، مطلب یہ کہ اگر ہاتھ دے دیتے تو پھر زنا کو فروغ دینا ہوتا، شراب کو عام کرنا ہوتا، بدکاریاں عام ہوتی۔ امام حسین نے اپنا کنبہ، اپنا سر، اپنے بچوں کی قربانی پیش کر دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا تاکہ نمازیں بھی محفوظ رہیں، بیٹیوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں، اپنے عقل کو بھی آپ محفوظ رکھیں، شراب کی طرف نہ جائیں، جوئے کی طرف نہ جائیں، بدکاریوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ سارے مقصد تھے، اسلام کو زندہ کیا تھا۔ نماز جیسے چیز کو آپ نے کربلا کے میدان میں ہائی لائٹ کیا، وہاں ہے نا، اجاگر کیا، وہاں صبر اور نماز کا پیغام دیا۔ کتنے تعزیہ دار ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، صرف تعزیہ کے لیے امام حسین کی محبت برقرار ہے اور طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ وارث پاک تعزیہ بناتے تھے، ہم نے تو کسی روایت میں اور کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ وارث پاک تعزیہ بناتے تھے، اور اگر بناتے تھے وارث پاک یا سرکار غریب نواز، تو کیا آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ جس طرح آپ بلڈنگوں کی شکل میں بناتے تھے اسی طرح بناتے تھے؟ وہ ڈھول بجاتے تھے، وہ مستیاں کرتے تھے تعزیہ کی جلوس میں۔ تعزیہ اگر امام حسین کے روضہ پاک کا نقش بنایا جائے اور اس کی زیارت کی جائے، یہ تعزیہ داری جائز ہے، لیکن جس طرح بلڈنگوں کی شکل میں دکھاوا، ایک دوسرے پر سبقت کے لیے پیسے خرچ کرنا کہ میں تم سے اچھا بناؤں گا، میں تم سے مہنگا خریدوں گا، یہ سب کرتے تھے، وہ ہرگز نہیں۔ امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اس مقصد کو زندہ رکھیں۔ سرکار وارث پاک 7 مرتبہ پیدل حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں، یہ تو کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پیدل جاتے ہیں؟ تب وارث پاک نہیں یاد آتے ہیں؟ سرکار غریب نواز پوری زندگی آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے وقف کر دی تھی، نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، کتنوں کو مسلمان کیا۔ بس یہی ایک عمل وارث پاک اور سرکار غریب نواز کی یاد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر اپنانا ہے تو پوری سیرت ہی اپناؤ نا، کہ بس ایک عمل، اور وہ بھی ٹھوس اور یقین کے ساتھ معلوم نہیں
کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں، اور کیا ہے تو کس انداز میں کیا، کچھ عطا پتہ نہیں، بس اڑا دی خبر اور لیے لوگ پھر رہے ہیں۔ امام حسین نے جس مقصد کے لیے قربانی پیش کی تھی، خدا را اس مقصد کو یاد رکھیں۔ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد حدم الدین، جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا ہے۔ آپ دین کی بنیاد کو ڈھا رہے ہیں، جس بنیاد میں امام حسین نے اور ان کے گھر والوں نے، ان کے جانثار ساتھیوں نے جس بنیاد میں اپنا خون ڈالا ہے، اس بنیاد کو توڑنے کا کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم یزیدیت کی طرف جا رہے ہیں۔ حسینیت ہمارے اندر نہیں بچی ہوئی ہے، بس نام کو بچی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایک اچھا انسان بنتے ہیں، سنت رسول کے پابند بنتے ہیں، نمازوں کے پابند بنتے ہیں، اخلاق اچھے بناتے ہیں، کردار اچھے بناتے ہیں، امام حسین نے جس انداز میں زندگی گزاری اس انداز میں آپ زندگی گزارتے ہیں، ہمیں فخر ہوگا کہ آپ سچے حسینی ہیں۔ اور نماز چھوڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈھول باجے تاشے یہ سب کرتے ہیں، تو آپ ہماری لاکھ برائیاں کریں، ہم کبھی بھی آپ کو حسینی نہیں کہیں گے۔ یہ یزیدیت تو ہو سکتی ہے لیکن حسینیت نہیں ہو سکتی ہے۔ گزارش ہے میرے اس پیغام کو تمام لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔